تاریخ ہمیشہ الفاظوں سے نہیں لکھی جاتی، بعض دفعہ خون کا ایک قطرہ بھی پوری تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ 1947 کی بھاگ دوڑ میں نہ صرف ایک ملک پیدا ہوا بلکہ ایک ذمہ داری نے جنم لیا۔ 200 سال کی غلامی کی چیخیں اس زمین کے نیچے دفن تھی۔ انہی چیخوں اور شور کے درمیان دین اسلام کا ایک سپاہی کھڑا ہوا، وہ سپاہی جس نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، وہ سپاہی جس نے منٹو پارک میں لاہور ریزولوشن کی بنیاد رکھی، وہ سپاہی جس نے مدینہ کے بعد بننے والی دوسری اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس سپاہی کا نام تھا محمد علی جناح۔ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔ And I asked him which world situation keeps him up at night. Without hesitation, he answered, Pakistan. کیا ہوتا اگر جناح کو تھوڑا سا وقت اور مل جاتا؟ پاکستان کا پہلا سال صرف سروائیول کا سال نہیں تھا بلکہ یہ اسٹیٹ بلڈنگ کا سال تھا۔ پاکستان نے 70 لاکھ سے زائد مہاجرین کو گھر دیے۔ حکومت کا خزانہ خالی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی جیسے بڑے شہر اچانک آبادی کے بوجھ تلے آ گئے۔ پارٹیشن کے وقت پاکستان کو صرف 200 ملین روپے ملے جبکہ انڈیا کو 750 ملین روپے۔ ان سب کے باوجود بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد جولائی 1948 میں رکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اوپننگ جناح کی آخری پبلک اپیرنس تھی۔ اس کے بعد نمونیا نے انہیں گھیر لیا تھا۔ اس وقت فیڈرل سیکریٹریٹ نے ایک کام شروع کیا، ڈیفنس، ریونیو، فورن افیئر جیسے بنیادی ڈپارٹمنٹس قائم کیے۔ یہ ڈپارٹمنٹ اس وقت قائم ہوئے تھے جب پاکستان کے پاس نہ تو کوئی انفراسٹرکچر تھا، نہ کوئی ایکسپیرینس تھا اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل لیوریج۔ دنیا پاکستان کو ایک فنکشنل اسٹیٹ کے طور پہ دیکھ رہی تھی، کمزور ہی صحیح لیکن بے نظام نہیں۔ پھر آتا ہے ستمبر 1948 کا وہ سیاہ دن جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ دن تھا جناح کی وفات کا دن۔ Pakistan, the Commonwealth's youngest dominion, mourns the passing of her leader and first Governor General, Muhammad Ali Jinnah. His followers bring fresh earth from all parts of the country to the grave where their beloved Quaid-e-Azam is being... اور اس طرح جناح کی وفات کے بعد وہ ملک جو صحیح سے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا تھا، اس ملک کی سب سے اہم کرسی خالی ہو چکی تھی اور سب کی نظریں اس کرسی پر تھی۔ لیکن اس کرسی پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس وقت لیاقت علی خان ابھی زندہ تھے۔ لیکن ٹھیک 2 سال بعد لیاقت علی خان کا قتل ہو جاتا ہے۔ News of the assassination of Liaquat Ali Khan came as a great shock throughout the Commonwealth. اور ان کے قتل کے بعد ملک میں ایک ایسا سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کا پہلا آئین 9 سال بعد جا کے آتا ہے۔ ذرا امیجن کیجئے کہ اگر اس وقت جناح زندہ ہوتے تو ان حالات میں وہ کبھی بھی یہ ڈیلے ایکسیپٹ نہ کرتے کیونکہ وہ انتہائی اصول پسند آدمی تھے۔ لیکن جناح کی غیر موجودگی میں پاکستان کے پہلے 9 سال جو اسٹیٹ بلڈنگ کے سب سے اہم ترین سال تھے، پاکستان کو اس میں شدید مس مینجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور مسئلہ جو خواجہ نظام الدین اور جنرل ایوب خان کے دور میں کھڑا ہوا، جو بعد میں جنرل ضیاء کے دور میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا، وہ تھا اسلامک آئیڈیالوجی اور سیاست کا آپس میں کلیش۔ جناح کے دور میں یہ بات تو کلیئر ہو چکی تھی کہ ملک کی سپریم لیڈرشپ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی پاکستان میں زیادہ تر اسلامک لاز فالو ہوں گے۔ لیکن جناح کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کو ایز اے ویپن استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک آپ کو پتا ہے محترمہ تسبیح اٹھاتی ہے تو ایک مولانا نے پوچھا، بیوی آپ یہ تسبیح پہ آپ کیا پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ آیت الکرسی تو بہت لمبی آیت ہے، آپ کس طرح اتنا جلدی جلدی آپ تسبیح چلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے آیت الکرسی کو مختصر کر دیا ہے، شارٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کس طرح شارٹ کیا ہے؟ کہتی ہے ابھی میں پڑھتی ہوں کرسی 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 کرسی۔ جناح اسلامک تو تھے ہی لیکن وہ ملک میں کلیریکل راج ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جناح کی پرسنالٹی میں آپ نے ایک بات تو نوٹس کی ہوگی کہ
کہ وہ جوڈیشری کو فل اٹانومی دینا چاہتے تھے۔ اگر جناح کی موجودگی میں جوڈیشری کا مکمل نظام قائم ہو جاتا تو شاید آج ہمیں ان رشوتوں اور پرچیوں کا سہارا نہ لینا پڑتا، خاص کر کے اس نوعیت کا۔ جناح کی وفات سے ملک میں لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا ویکیوم بن گیا۔ وہ لوگ جو جناح کی لیگل اسٹرینتھ تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ لیاقت علی خان کا قتل سب سے بڑا دھچکا تھی۔ ملک میں کرپشن اور بیرونی سازش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر تھا۔ انہی حالات کے پیش نظر جنرل ایوب خان نے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت کی سول لیڈرشپ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس وقت کی عوام اور سول لیڈرشپ بھی یہی چاہتے تھے کہ ملٹری فورسز میدان میں آئیں اور ملک کو بچائیں۔ لیکن ذرا امیجن کریں کہ اگر 1958 میں جناح زندہ ہوتے تو جنرل ایوب خان کا لیڈر بننا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جنرل ایوب خان کو میدان میں آنا پڑا تاکہ ملک کو بچایا جا سکے۔